Bismillahirrahmanirrahim. I hope, dear student, you will be fine. Let's start our new unit 4, that is life cycle. Life cycle outcomes are: number 1, describe the different phases of growing up. Number 2, define reproduction. Number 3, demonstrate vegetative reproduction in plants. Number 4, compare life cycle of the following organism: insect, fish, frog and bird through diagram. عزیز طلبہ، اس یونٹ 4 میں جس کا نام ہے لائف سائیکل، ہم نے جو ٹاپکس پڑھنے ہیں ان ٹاپک کو پڑھنے کے بعد جو ہمیں لرننگ آؤٹ کم حاصل ہوں گے وہ کچھ اس طرح سے تھے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھے ہیں، کہ ہم ڈفرینٹ ویز آف گروئنگ اپ کو بھی ڈسکرائب کرنے کے قابل ہو جائیں کہ کیسے نشو و نما جانداروں میں ہوتی ہے، ریپروڈکشن کی ڈیفائن کر سکیں، اس کی ٹائپس کو بتا سکیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. اور نمبر 3، ڈیمونسٹریٹ ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن ان پلانٹس. یہ پلانٹس میں جو ہے وہ ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن کے جناب جو ہے نا ادر دین سیڈ کے علاوہ پلانٹس میں کون سے پارٹس ہیں جس سے ان نئے پلانٹ بنائے جا سکتے ہیں، فرام لیو، فرام اسٹیم اینڈ ادر پارٹس ادر دین سیڈ کے علاوہ. اور آخر میں ہم جو ہے سلیکٹڈ اینیمل ہیں، انسیکٹ ہے، فش ہے، فراگ ہے، برڈس ہے، اس کو ڈائیگرام کے ذریعے ان کے لائف سائیکل کو ہم کمپیئر کر سکیں، اس کا موازنہ کر سکیں. تو ابھی انٹروڈکشن ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم ٹائٹل پیج جو دیکھتے ہیں، بڑا خوبصورت یہ ٹائٹل پیج ہے یونٹ 4 کا. اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو ڈفرینٹ فوٹوگراف نظر آ رہے ہیں. اگر جناب ہم اس طرف دیکھیں تو لیفٹ پر ہمیں ایک درخت نظر آ رہا ہے، پودا، جس میں خوبصورت سرخ رنگ کے سیب لگے ہوئے ہیں. اور پھر آپ کو جناب ایک جو ہے نا ایک اور فروٹ کا درخت نظر آ رہا ہے جس پہ اورنجز لگے ہوئے ہیں. پھر آپ کو ایک رائٹ طرف نیسٹ نظر آ رہا ہے جس میں جناب جو ہے نا یہ ایگس رکھے ہوئے ہیں برڈس کے. پھر آپ کو اسپیروز نظر آ رہی ہیں جو کہ جو ہے نا فیڈنگ انٹریکشن شو کر رہی ہیں کہ ایک مدر اسپیرو جو ہے نا بیبی اسپیرو کو کیسے فیڈ کر رہی ہے، اپنی چونچ اس میں کی چونچ میں ڈال کے اس کو وہ کھانا دے رہی ہے. اس طریقے سے ہمیں ایک چھوٹے سے فوٹوگراف میں نیسٹ جو ہے جہاں پہ انڈے رکھے نظر آ رہے ہیں، اس کے بالکل نیچے ایک چھوٹا سا یہ فوٹوگراف ہے جس میں ہمیں ایک کیٹرپلر یعنی کہ سنڈی نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد کی نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں پیوپا، جو کہ ہم لائف سائیکل آف بٹرفلائی میں ہم دیکھیں گے. اس کے فوٹوگراف ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمیں ایک برڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس فوٹوگراف کے ساتھ کی کانسیپٹ کے بالکل پیچھے. ہمیں جناب جو ہے نا یہ سیب اور سیب کٹا ہوا ہے ہمارے سامنے سلائس کی فارم میں، اور اس کے بیج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، سیڈ. وہ اوپر والی جو فوٹوگراف ہے برڈس کی، اسپیروز کی، وہ نیچے بھی اسی طرح آئی ہوئی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جناب دو برڈ جو ہیں انٹریکٹ کر رہے ہیں فیڈنگ پوائنٹ آف ویو سے. بیٹل نظر آ رہی ہے، فروٹس جو ہے نا وہ یہاں پر جو کلیکٹ کیے گئے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، فش نظر آ رہی ہے، انسیکٹس نظر آ رہی ہیں، اس میں فراگ کے لاروی نظر آ رہے ہیں، تو اور اڈلٹ فراگ بھی نظر آ رہا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ، اور یونٹ بھی بہت ہی مزے کا ہے. اس میں کچھ سوالات ہمارے لیے یہاں پر ہیں تاکہ جب ہم اس یونٹ کو سٹارٹ کریں گے پہلے ٹاپک کو تو اس سے پہلے ہمارے ذہن میں کچھ سوالات جو ہم سے پوچھے گئے ہیں اس کے جوابات بھی ہونے چاہیے. پہلا سوال جو ہے جو آپ کو ایپل کی طرف یہ باکس نظر جو آ رہا ہے اس میں ہے: کین یو گرو نیو پلانٹ فرام اے لیف اور اسٹیم؟ کیا آپ اسٹیم یعنی کہ تنے سے یا پتے سے کوئی نئے پودے اگا سکتے ہیں؟ عموماً تو ہم بیج سے اگاتے ہیں، بیج مٹی میں ڈالتے ہیں، اور اس سے کچھ جو ہے نا کچھ گھنٹوں بعد کچھ دنوں بعد جو ہے نا سیڈلنگ پیدا ہو جاتی ہے، اس سے نئے پودے پیدا ہو جاتے ہیں جن میں پراپر روٹ سسٹم شوٹ سسٹم نہیں ہوتا. تو لیکن کیا ہم اسٹیم لیف سے بھی اگا سکتے ہیں؟ تو یہ آپ نے اس کا سوال کا جواب تیار رکھنا ہے. سیکنڈ کوشچن از دیٹ ہاؤ ہیو یو چینج سنس یور برتھ؟ جناب اپنا جائزہ لیں ذرا، جب آپ پیدا ہوئے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، ٹھیک ہے نا، تب سے لے کے اب تک جب آپ کلاس 6 میں پہنچ چکے ہیں
تو اس وقت آپ میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ کیا آپ تبدیل بھی ہوئے ہیں یا ویسے کہ ویسے ہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم تبدیل ہوئے ہیں، آپ بھی تبدیل ہوئے ہیں۔ ان سٹیجز کو ہم کہتے ہیں، اصل میں یہ ہماری لائف سائیکل کی سٹیجز ہیں، مختلف ایج کے پیریڈ ہیں، اس سے گزر کے آپ اس ایج پہ پہنچے ہیں۔ اس کا تو بہت ہی آسان سا جواب ہے۔ اور تھرڈ کوشچن جو ہے ہمارے پاس بلو باکس میں ہے، واٹ از ریلیشن شپ بٹوین اے کیٹرپلر اینڈ بٹر فلائی؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بٹر فلائی جو ہوتی ہے بہت خوبصورت مطلب جو ہے نا یہ ایک فلائنگ انسیکٹ ہوتی ہے۔ تمام بچے اس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بٹر فلائی کو قریب سے دیکھیں، اس کو پکڑیں اور اپنے ہاتھوں میں تھامیں پھر چھوڑ دیں، تو یہ بڑا انجوائیبل ہوتا ہے۔ کیا آپ نے بٹر فلائی اور اس کے جناب جو ہے نا کیٹرپلر میں جو ریلیشن شپ ہے، کیا ریلیشن شپ ہے؟ اسی طرح ریلیشن شپ ہے جیسے کہ ایک بیج میں اور ایک پلانٹس میں ہے، ایک جو ہے نا ایگ میں اور ایک برڈ میں ہے، اس طریقے سے ایگ سے پیدا ہونے والے جو اینیمل ہیچلنگ میں اور ایک برڈ میں ہے۔ تو کیٹرپلر جو ہوتا ہے یہ بٹر فلائی کی لارول سٹیج کی پہلی سٹیج ہے، جس کو ہم کچھ فوٹوگراف میں بھی آپ کے سامنے میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ نظر آ رہا ہے، یہ کیٹرپلر، اور اس کی سیکنڈ سٹیج جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں پیوپا، اڈلٹ، اور اس سے پہلے جو ہے اس کے ایگس ہیں، فرٹیلائز ایگ، جس سے یہ کیٹرپلر بنتا ہے۔ دیٹ از ریلیشن شپ، ٹو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں۔ بٹر فلائی اڈلٹ سٹیج ہے، کیٹرپلر ایک ڈیولپنگ سٹیج ہوتی ہے۔ کی کانسیپٹ ہمارے سامنے ہے، لائف از اے سائیکل، زندگی ایک گردش کا نام ہے، ایک چکر کا نام ہے، پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور موت تک کا جو عمل ہے یہ ایک لائف سائیکل ہے۔ ینگ آرگنزم چینج ایز دے گرو اینڈ پروڈیوس دیئر نیکسٹ جنریشن بائی ریپروڈکشن۔ نئے جاندار جو ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، جیسے جیسے بڑھتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، ان کی شکل و صورت میں، ان کی جسامت میں تبدیلیاں آتی ہیں، پھر آخرکار وہ اپنے والدین جیسی جسامت حاصل کر لیتے ہیں، ان جیسے جناب جو ہے نا ان کی شکل و صورت ملتی جلتی ہو جاتی ہے، پھر وہ بھی ریپروڈکشن کے قابل ہوتے ہیں، تو ان کی آگے جو ہے نا نسل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ جو ہے اس دنیا میں تمام جانداروں کی بقا کا، ان کی سروائیول کا جاری رہتا ہے کہ وہ اگر اپنے جیسے جاندار پیدا نہیں کریں گے، اپنی اگلی نسل پیدا نہیں کریں گے، تو جو ہے نا وہ نہ صرف خود ختم ہو جائیں گے بلکہ ان کے آثار بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام جانداروں میں جو تولید کا نظام ہے، جو ریپروڈکشن کا نظام ہے، یہ رکھا گیا ہے تاکہ جناب ان تمام جانداروں کی نسل جاری رہے، ان کا وجود جاری رہے، اور آنے والی نسلیں ایک دوسرے کو انٹریکٹ کریں، دیکھیں، اسی کی بدولت دیکھیں۔ اور جناب یہ ریپروڈکشن کا پروسیس ہے، کیونکہ اگر ہمیں وہ اینیمل، وہ پلانٹ جو ہمارے اباؤٹ آج دیکھے ہیں، آج اگر وہ ہمیں نظر نہ آتے تو ہمیں کیسے پہچانتے؟ تو ہم تو انہیں صرف ایک خیالی فارم میں دیکھتے، ایک کتابی شکل میں دیکھتے، آج ہم انہیں آبزرو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ ریپروڈکشن کی بدولت ہے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کہ لائف از اے سائیکل اینڈ لیونگ آرگنزم reproduce to produce their offspring for what purpose? To continue their life activities۔ تو اس کے بعد ہم اپنے ریگولر ٹاپک کی طرف جائیں گے، وہ ہے اس کا پہلا جو ہے نا گروتھ کا ٹاپک ہے، پھر ریپروڈکشن کا ٹاپک ہے، پھر لائف سائیکلز ہیں، اور آخر میں یونٹ کے ہوگی کی پوائنٹس۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف۔